جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک عاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی، جو بھسم کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں، وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بلوچستان کے شہر کوئٹہ کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام تاریخ ساز لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مفتی اعظم بلوچستان حضرت مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب کو، حضرت مولانا محمد عبد الرازق صاحب کو، صاحبزادہ محمد مختار احمد حبیبی صاحب کو، شیخ محمد صابر صاحب کو، تمام کارکنان اہل سنت اور قائدین کو کہ آج پھر چشم فلک نے دیکھا کہ بلوچستان کی سرزمین پر فکر مدینہ منورہ کے علمبردار تاجدار ختم نبوت کی عزت و ناموس کے محافظ خلفائے راشدین کی محبت کے متوالے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عقیدت کے علمبردار امام اعظم ابو حنیفہ کے سپاہی حضرت سیدنا غوث اعظم کے مستانے حضرت داتا گنج بخش اجویری کے حر حضرت خواجہ غریب نواز کے درویش حضرت مجدد الفسانی کے شیر امام فضل حق خیر آبادی کے روحانی بیٹے اور امام احمد رضا بریلوی کے کچھار کے شیر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر کے یہ بتا رہے ہیں ماضی بھی اہل سنت کا تھا اور انشاءاللہ آنے والا مستقبل بھی اہل سنت کا ہے۔
آج مجھے اپنے بھائی مناظر اسلام افتخار احمد حبیبی کا خون یاد آ رہا ہے کہ جنہوں نے شجر اہل سنت کی آبیاری کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم ساسولی جیسے شیوخ الحدیث نے جس مشن کے لیے اپنی جانیں پیش کیں، آج بادل چھٹ چکے ہیں، اندھیرے ہٹ چکے ہیں اور اہل حق کو اپنی منزل نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ان شہیدوں کا خون اور ہمارے ان اکابرین کی محنت رنگ لائے گی، اور وہ دن دور نہیں کہ جب صرف پاکستان کی پارلیمنٹ پہ ہی نہیں بلکہ واشنگٹن پر بھی لبیک یا رسول اللہ کا پرچم لہراتا نظر آئے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ابھی دیکھو 2 اکتوبر کو جب پارلیمنٹ میں ختم نبوت کے خلاف سازش ہوئی، جو ہی اس کی خبر بہر پہنچتی گئی، اہل حق کمر بستہ ہوئے، پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے اندر وہ کردار ادا کیا کہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ اے اہل سنت، شاید تمہیں اپنی قوت کا اندازہ نہیں، شاید تمہیں اپنی عظمت کا اندازہ نہیں، شاید تمہیں اپنی اکثریت اور حقانیت کا اس انداز میں اندازہ نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ آج یہ پیغام تم نے سن لیا۔ پیر طریقت حضرت میاں ولید احمد شرک پوری کی زبان سے، جرنیل اہل سنت انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری کی زبان سے، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد غفران محمود سیالوی کی زبان سے، حضرت علامہ عبد الرشید محمد اویسی کی زبان سے، یہ دیکھو سٹیج پر منظر، دوسری طرف بھی جلسے ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم میں پورے وثوق سے بھی کہہ رہا ہوں، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی، ان کے بوٹوں پہ چمک ہے، ان کے بوتھوں پہ نہیں، ان کے بوٹوں پہ چمک ہے، ان کے بوتھوں پہ نہیں، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے وہ چمک والا عقیدہ اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ آج کی کانفرنس کا پہلا سبق مسلک اہل سنت کی پہچان، مسلک اہل سنت کا اظہار، مسلک اہل سنت پر فخر، مسلک اہل سنت پر اللہ کا شکر۔ آج کسی کو کسی نواب سے کوئی لقب ملے وہ فخر میں کرے، آج کسی کو کسی حکومت سے کوئی ٹائٹل ملے وہ فخر کرے۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تمہارا نام نبیوں کے سلطان نے رکھا ہے۔ الکامل کی 3 جلد میں موجود ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں یہ خطبہ دیا تھا۔ میں محرم کی نسبت سے آج اپنا تصور خاکے کربلا کی طرف کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ اور اس میں فرمان رسول علیہ السلام کے جو الفاظ تھے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ صرف ہم ہی بتا سکتے ہیں۔
نہ رافضی بول سکتا ہے، نہ نصبی بول سکتا ہے، نہ خارجی بول سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اولم یبلغکم قول مستفید، اے لوگو کیا تمہیں وہ مشہور فرمان رسول اللہ علیہ السلام نہیں پہنچا؟ پوچھا کون سا؟ فرما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ سنی ہونا، سنی کہلانا، سنی جینا، سنی مرنا یہ فرقہ واریت نہیں۔ جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی اہل سنت و جماعت کی ہے۔ لوگوں کو کہیں اور سے نام ملتے ہیں، سنی تجھے دربار رسالت سے نام ملا ہے۔ انقلاب کی نوید یہ ہے کہ سنی اپنے نام کا اظہار کرے، چھپنے کی ضرورت نہیں۔ بدبو والے بدبو پھیلا رہے ہیں، خوشبو والے ذرا اپنے ڈھکن تم بھی کھول دو، تمہاری خوشبو سے زمانہ مہکے گا۔ یہ لقب دن میں کم از کم 24 بار اپنے سنی ہونے کا اظہار کرو۔ رب کعبہ کی قسم کیڑے مکوڑے اپنی موت خود مر جائیں گے۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ لہٰذا اس عقیدے کی برکت کے ساتھ بر صغیر کے مزاج میں رب ذوالجلال نے ازل سے نور بھرا ہے۔ دیکھتے ہو تاریخ تو غازیوں کی لسٹ بر صغیر کے اندر منفرد انداز کی ہے۔ میں نے توجہ کی آخر عجم ہے، شان تو رب نے عرب کو دی اور ہم عرب کے غبار پر قربان، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات میں روئے زمین پر سب سے پہلے جس خطے میں میرے نبی علیہ السلام کا نام گونجا وہ سرزمین ہند ہے۔ جو اس وقت پاکستان ہو یا ہندوستان یا سری لنکا ہو یا بنگلہ دیش، اس کا حدیث میں سب کا نام ہند ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو سب سے پہلے آپ کے قدم جس زمین پہ لگے وہ ہند کی سرزمین تھی۔ حجاز مقدس کی عظمت کو کروڑوں سلام، ہم عصبیت کے قائل نہیں، مگر اس مٹی میں جو رب نے اس کے نبی کی گرمی رکھی ہے اس کا ایک سبب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں فرشتوں کی انجمن میں تھے، زمین پہ آئے تو وحشت طاری ہوئی، اجنبیت محسوس ہوئی۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو ہند میں بھیجا اور ان کا زمین پہ دل نہیں لگ رہا، چلو جبریل
ان کا دل لگانے کے لیے ہند کی سرزمین پر میرے نبی کی رسالت کی آواز کو بلند کراؤ۔ کائنات میں روئے زمین پر سب سے پہلے ہند کی سرزمین پر اللہ اکبر کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اذان کے کلمات کی آواز گونجی تو آدم علیہ السلام نے کہا رب وہ جنت کے جلسے، وہ جنت کے نغمے اور یہ زمین اور یہاں تیرے نام کے ساتھ جن کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کون شخصیت ہے؟ حالانکہ ولادت کے وقت بھی جب تخلیق کے وقت روح پھونکی گئی تو پہلی نظر عرش کے تاج پر پڑی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، لیکن اس تعارف سے بھی چاہا کہ دنیا کو پتہ چلے تو رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے زمین پر تمہارا دل لگانے کے لیے جن کے نام کی شہادت کا ذکر جبریل سے کروایا ہے، اے آدم ہوا آخر الانبیاء من ولدک، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوگا۔ تو بلا وجہ بر صغیر کا مسلمان ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پہرے کے لیے نہیں اٹھتا۔ ابھی کائنات کی کسی زمین کے کسی خطے پر نہ رسالت محمدی کا تذکرہ تھا، نہ خاتمیت نبوت محمدی کا ذکر ہوا۔ سب سے پہلے ہند کی سرزمین پر سیدنا آدم علیہ السلام نے جس آواز کو سنا اور جس آواز کو بلند کیا، آج اتنا تاریخی مشن رب نے اہل سنت کو ورثے میں عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لہذا میں پاک فوج کے اس پالیسی بیان پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پوری داستان عشق تازہ ہو گئی۔ اسلامی تاریخ کے جرنیلوں کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز کا تھا، پاک فوج نے ناموس مصطفیٰ اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو بیان دیا ہے، اس سے پوری امت کے دل باغ باغ ہو گئے ہیں۔ اور آج کے سٹیج سے میں جنرل قمر جاوید صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں غلطی نہیں تھی، سازش تھی۔ بر وقت عاشقوں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن اب یہ باقی ہے کہ سازش کروانے والا کون تھا اور سازش کرنے والا کون تھا۔ پاکستان کے عاشق اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان سازش کرنے والوں کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا نہیں دی جاتی۔ اس واسطے کہ ختم نبوت پر حملہ سارے ایمان پر حملہ ہے، سارے اسلام پر حملہ ہے۔ پاکستان کا ہر بچہ اور امت مسلمہ کا ہر فرد یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ گھناؤنی حرکت کی ہے ان لوگوں کا محاسبہ ہو، برسرعام ان کو سزا دی جائے۔ اے کوئٹہ اور بلوچستان کے مسلمانوں، کیا تم بھی یہ مطالبہ کرتے ہو؟ کیا زندہ باد۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، پاکستان ہو یا بلوچستان، یہ سب معجزۂ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ پاکستان کی پے بھی نہ بنتی اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ختم نبوت کی برکت ہے
کہ زمانہ قائم ہے، زمین پھٹی نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ ہند کے ولیوں کو نظریہ پاکستان سمجھ آیا، اور پھر 3 صدیوں کی جد و جہد سے انہوں نے پاکستان حاصل کیا۔ ہمیں پاکستان سے پیار اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے، یہ ہمارا مادر وطن ہے، اس میں ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہیں، یا اس میں ہماری فیکٹریاں ہیں، یا اس میں ہم پیدا ہوئے۔ یہ ساری وجوہات رب کعبہ کی قسم بعد میں ہے۔ ہمیں پاکستان سے اس لیے پیار ہے کہ پاکستان کا وہی نظریہ ہے جو مدینہ منورہ کی سٹیٹ کا نظریہ تھا۔ جس نظریے پہ مدینہ منورہ کی سلطنت بنی تھی، روئے زمین پر اگر کوئی اس کے بعد سلطنت بنی ہے کلمے کی بنیاد پر، تو وہ پاکستان ہے۔ نقش ہے جو دل پہ، وہ تصویر پاکستان ہے۔ جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارد عشق کو؟ مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ اس واسطے ختم نبوت کا معجزہ ظاہر ہوا تھا جب پاکستان بنا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ نظریہ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ چینلوں پہ بیٹھے ہوئے فکری آوارہ گرد، آکسفورڈ کے گٹروں کے کیڑے، لبرل سوچ کے مالک آج پوچھنے لگے کہ مذہب کی بنیاد پر بھی کیا سٹیٹ بنتی ہے؟ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، ایمان کا نظریہ ہے، اور پورے جہان کا نظریہ ہے۔ صرف ایک آیت سامنے رکھتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ فرماتا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ رب فرماتا ہے بھینس بکری گائے کا دودھ پیتے ہو، اس میں تمہارے لیے سبق بھی ہے۔ کیا ہم تجھے دودھ پلاتے ہیں تازہ، نکلتا کہاں سے ہے؟ ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے۔ گوبر بھی پلید ہے، اس کا خون بھی پلید ہے۔ ہم 2 پلیدوں کے بیچ سے لبنن خالصا، تمہارے لیے خالص دودھ نکالتے ہیں، نہ خون کی رنگت آنے دیتے ہیں، نہ گوبر کی بدبو آنے دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ ہے معجزہ ختم نبوت۔ ایک طرف ہندو پلید تھا، دوسری طرف انگریز پلید تھا۔ رب نے 2 پلیدوں کے بیچ سے پاکستان بنا دیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ، پاکستان زندہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لہذا پاکستان کا مطلب کیا؟ میں بھارت کے گماشتے مودی کو بتانا چاہتا ہوں، سوئٹزرلینڈ میں بلوچستان کی علیحدگی کے اشتہار لگوانے والوں، یاد رکھو بلوچستان اور پاکستان کا تعلق ایمان کا تعلق ہے، اور ایمان کا تعلق وہ ہے سارا جہان بدل سکتا ہے مگر ایمان کا تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس بنیاد پر میں اس رشتے پر جو وحدت ہے ایمان کی وجہ سے وفاقی حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی سرزمین کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک مت کرو۔ یہ جتنا حق پاکستان پر پنجاب کا ہے، سندھ کا ہے، خیبر پختونخوا کا ہے، وہ حق برابر بلوچستان کا بھی ہے۔ اور اس وحدت پر آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعرے کو بلند کر کے اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے۔ یہ جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پوری دنیا میں گونج رہی ہے، کتنے ممالک ہیں کہ جہاں ہم نے بیرون ملک بھی
امریکہ تک اس کی شاخیں قائم کی، مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ، بغداد معلیٰ ہو یا کوئٹہ کی سرزمین، یہ نعرہ جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گونج رہا ہے، یاد رکھیں لوگوں کی جماعتیں اپنے نعرے بناتی ہیں، گھڑتی ہیں، ہم نعرے گھڑتے نہیں، ہم تو بخاری سے پڑھتے ہیں۔ سنی وہ ہے جو سنت پہ قائم رہا، بدعتی وہ ہے جو سنت سے ہٹ گیا۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سب سے پہلے مدینہ شریف کی سرزمین پہ لگا۔ بخاری شریف پڑھو، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں یہ نعرہ گونجا۔ جب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ بن جبل، تو ان کا جواب کیا تھا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے۔ یہ ہمارا نام سرکار کی عدالت سے منظور ہوا، ہمیں کسی کمیشن کی محتاجی نہیں، ہم اسی نام پہ جیئیں گے، اسی نام پہ لڑیں گے، اسی نام پہ بڑھیں گے، اسی نام پہ اسمبلی میں جائیں گے، اسی نام پہ اسلام کا پرچم ہر طرف انشاءاللہ لہرائیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ 50 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، اور یہ ملک نہیں، میں تو کہتا ہوں مسجد ہے، کیونکہ جس کی بنیاد میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہو، جس کے لیے 90,000 دختران اسلام نے اپنی عزتیں دی ہوں، جس کے لیے 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی ہو، جس کے لیے مجدد، مجتہد اور ولی 3 صدیوں تک منبر سے آواز بلند کرتے رہے ہوں کہ دین کے لیے زمین چاہیے، ملکوں کی لسٹ میں یہ مسجد نما ہے۔ مگر جھگڑا یہ ہے، ایک ٹولہ اس کو مندر بنانا چاہتا ہے اور دوسرا ٹولہ اس کو مورچہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ انگریز کے ایجنٹ، امریکہ کے بوٹ چاٹنے والے اس کو امریکہ کی قانونی بنانا چاہتے ہیں، اور خود ساختہ شریعت گھڑ کے اپنا شر پھیلانے والے اس کو اپنا مورچہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور اسلام کی سربلندی کا یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ یہ علماء و مشائخ، یہ عوام اہل سنت آج یہ پیغام دینے نکلے ہیں کہ یہ ملک ہمارے جیتے ہوئے مندر بھی نہیں بن سکتا، مورچہ بھی نہیں بن سکتا۔ انشاءاللہ جب تک جیئیں گے نام نبی کی مسجد ہی برقرار رہے گی۔ 70 سال ہوئے یہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نہ ہو سکی۔ قائد اہل سنت امام برحق امام شاہ احمد نورانی صدیقی گلی گلی گئے، جگر پگھلایا کہ مسجد آباد کرو۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی جیسے مجاہد آواز دیتے رہے مسجد آباد کرو۔ 70 سال میں امامت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ امام ہی نہیں ملا۔ قوم نے جب بھی منتخب کیا، کسی بدماش کو، کسی لٹیرے کو، کسی گنڈے کو، کسی بہت بڑے بدکار کو، انہیں چکلے کے رستے کا تو پتا تھا، مسجد کا رستہ ہی نہیں آتا تھا۔ ووٹ اسے دیا جو امریکہ کی غلامی پہ فخر کرتا تھا، مگر مدینہ منورہ کی خیرات مانگتے ہی نہیں تھا۔ نتیجتاً آج تک جماعت نہ ہو سکی۔ مسجد بنی نہ ہو تو لوگ کوستے ہیں کیسے نکمے ہیں، مسجد نہیں بنا سکے، اور بنی ہوئی ہو اور پھر جماعت نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ نکمے ہیں، بنی بنائی مسجد آباد نہیں کر سکے۔ آج میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں کہ 2018 میں اس مسجد کا کوئی امام چنو جو امریکہ کے بوٹ چاٹنے والا نہ ہو، مدینہ منورہ کی خیرات پہ پلنے والا ہو۔ یاد رکھو، ووٹ برائے فروخت نہیں ہوتا،
ووٹ فار سیل نہیں ہوتا، ووٹ عہد ہے، ووٹ بیعت ہے، ووٹ حلف ہے۔ ووٹ تھانے سے چھڑانے کے لیے نہیں، ووٹ تو جنت لے جانے کے لیے ہے۔ ووٹ دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، ووٹ تو اخروی نجات کے لیے ہے۔ تمہارے سامنے ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کربلا، سارا سفر کربلا، ساری مصیبتیں، سارے ظلم، امتحان در امتحان، 70 تن شہید، اس سب کا مقصد کیا تھا؟ میں گھنٹوں کی بات منٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا جانا اور یزید سے ٹکرانا اور شہادت کو گلے لگانا، اس کا مقصد ووٹ کے تقدس کو بحال کرنا تھا۔ جھگڑا تو سارا ووٹ کے ہی تھا۔ یزید ووٹ مانگتا تھا، حسین ووٹ نہیں دیتے تھے۔ ووٹ پر واقعہ کربلا ہوا، تم نے وہ ووٹ ناری کے لیے سمجھ لیا، وہ ووٹ تم نے سڑک کے لیے سمجھ لیا، جس ووٹ کی خاطر امام حسین کی قیمتی جان انہوں نے قربان کر دی۔ 5 سال کے بعد تم سے پوچھا جاتا ہے تمہارا امیر المومنین کون ہوگا، تم مور لگا کے بتاتے ہو فلاں ہوگا۔ کبھی اس کا چہرہ بھی دیکھا، کبھی اس کا کردار بھی دیکھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، درجنوں ماخذ میں موجود ہے۔ جب آپ سے پوچھا جا رہا تھا کیوں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، نہ بڑی فوج ہے، نہ پورے اسباب ہے، آپ نے فرمایا صرف ایک حدیث رسول علیہ السلام مجھے حجرے سے بہر لے آئی ہے، ورنہ ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا سجادہ نشین کون ہوگا، ان سے بڑھ کے آستانہ عالیہ کس کا ہوگا، ان سے بڑھ کے کس مسجد کا منبر اونچا ہوگا؟ جن کے صحابہ مرید ہوں، مسجد نبی میں خطبہ دیں، کیوں نکلے؟ بتائے شیخ، کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی؟ کیا وجہ تھی؟ حدیث سنو، یہ ہے امامت میرے امام کی۔ فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا تھا، مرّا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان۔ کا میرے نانا جی نے فرمایا ہے کہ جب ظالم بادشاہ کا زمانہ آ جائے تو مسلمانوں پر پلرز آف اسلام کے ساتھ ساتھ ایک اور فرض لازم ہو جاتا ہے۔ ظالم بادشاہ کیسا ہو؟ 4 خامیاں اس کی بیان کی، جو حرام کو حلال کرے، اللہ کے عہد کو توڑے، لوگوں میں گناہ پھیلائے، سنت کی مخالفت کرے۔ فرمایا جب اس طرح کا بادشاہ آ جائے، نمازیوں پر، حاجیوں پر، زکوٰۃ دینے والوں پر، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں پر، دین کی قوتوں پر ایک فرض لازم ہو جاتا ہے، فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل۔ پر جب ایسے بادشاہ کا زمانہ آ جائے، جو شخص اپنی زبان سے اور اپنی قوت اور فعل سے اس بادشاہ کے خلاف کھڑا نہ ہو، امام حسین کہتے ہیں میرے نانا جی نے اس کی سزا یہ بیان کی ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال اس ظالم بادشاہ کو جہنم کے جس گڑھے میں پھینکے گا، اسی گڑھے میں خاموش رہنے والے کو بھی پھینکے گا۔ یہ حدیث سن کے امام حسین ڈر گئے۔ ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی ولایت، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، حجرے میں بیٹھ کے روزانہ 1000 نفل پڑھ سکتے تھے، حجرے میں بیٹھ کے تلاوت قرآن وظائف کا سلسلہ جاری رکھ سکتے تھے، مگر حدیث سے انہیں یہ فقاہت حاصل تھی کہ پھر بھی مجھ سے پوچھا جائے گا حسین جب ایسے بادشاہ کا زمانہ آیا تھا تم باہر کیوں نہیں نکلے تھے؟
یہ حدیث پیش کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یزید کا تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج امیر المومنین کہنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں جو یزید پلید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ میرے امام نے کہا حدیث یہ ہے، حالات یہ ہیں، ان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود واظہروا الفساد واستأثروا بالفعل۔ فرمایا حدیث میں یہ ہے کہ جب ایسا بادشاہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف۔ اور یزید کیا کرتوت ہے؟ ان ہؤلاء قد لازموا طاعت الشیطان، اس ٹولے نے شیطان کی بندگی کو لازم کر لیا ہے، رحمان کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے، حدود اسلامی کو معطل کر دیا ہے، زمین حجاز کو فساد سے بھر دیا ہے، بیت المال میں کرپشن کی ہے۔ فرمایا یہ ظلم ہے۔ یزید کی جو خرابیاں حدیث میں ظالم بادشاہ کی تھیں وہ ساری یزید میں پائی گئی ہیں۔ پھر فرمایا میں کسی اور شخصیت کا انتظار نہیں کروں گا کہ فلاں صحابی پہلے نکلے تو پھر میں نکلوں، فلاں کیوں نہیں آ رہا پھر میں آؤں۔ فرمایا آنا احق من غیری، اس وقت روئے زمین پر میرے سوا کوئی نواسہ رسول اللہ علیہ السلام نہیں ہے، لہذا نانا جی کے دین کو بچانے کی ڈیوٹی سب سے پہلے نمبر پر حسین کی ہے۔ یہ امامت امام حسین کی اور یہ حسینیت کا سبق، جب بھی بدی آئے گی یزیدیت کہلائے گی اور اس کے مقابلے میں نیکی کی قوت حسینیت کہلائے گی۔ اس قوت کا نام اب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث سامنے رکھو، حالات سامنے رکھو، یزیدیت کی جو نشانیاں امام حسین نے گنوائی تھیں اور جو حدیث میں آئی تھیں، کیا وہ وقت کے حکمرانوں میں موجود نہیں ہے؟ پہلی کیا؟ فرمایا مستحل لحرم اللہ، حرام چیزوں کو حلال کرے۔ تو کیا صدر نے یہ نہیں کہا کہ علماء سود کو حلال کرنے کا کوئی رستہ ڈھونڈے؟ ناقصا لعہد اللہ، روحوں نے کہا تھا خدا ایک ہے۔ تو ہولی کے جلسے میں نواز شریف نے کیا یہ نہیں کہا کراچی میں کہ رحمان اور بھگوان ایک ہی ذات کا نام ہے؟ کہ اللہ کی حدوں کو معطل نہیں کیا؟ 14 صدیوں میں ناموس رسالت کے کسی ہیرو کو کسی ظالم سے ظالم مسلم حکمران نے سولی پہ نہیں چڑھایا۔ وہ سیاہی آئی ہے تو نواز شریف کے حصے میں آئی ہے۔ کرپشن، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں امام حسین نے جو بتائی تھیں، جو حدیث میں آئی تھیں، وہ وقت کے حکمرانوں میں ہیں۔ جب ہم حسینی ہیں، ہمارا مشن حسینیت ہے، اس وقت کے کربلا کے محل نہیں تھے، وہ میرٹونی کا تھا، مگر اس وقت کے کربلاؤں میں کھڑے ہونا یہ حسینیت کا تقاضا ہے۔ جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے، بھائیو پہلے ووٹ کا تو بندوبست کرو۔ جس حسین نے یزید کو ووٹ دینا تو درکنار، چپ رہنے پر یہ کہا کہ جہنم جانا پڑے گا تم کو ورنہ اٹھو، تو اگر آج تم وقت کی یزیدیت کو ووٹ دے کے منتخب کر کے لے آئے تو پھر کس منہ سے جنت کے منتظر رہو گے؟ بیعت ہے یہ، تقدس اس کا ملحوظ خاطر رکھو اور ختم نبوت کے علم کو بلند کرو اور دین کی ڈیوٹی نبھانے کے لیے اس حدیث کو ذہن میں رکھو کہ جب خیبر فتح ہوا تھا، ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے مال غنیمت آیا تو ان میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا بھی تھا، فکلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام نے اس دراز گوش سے گفتگو کی۔ عجیب انداز تھا، عاشق جس روپ میں بھی وہ سرکار پہچان جاتے ہیں۔ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ وہ تو گدھے کو پہچان گئے۔ سرکار نے جب عربی میں گفتگو کی تو اس نے بھی عربی میں گفتگو شروع کر دی۔ وہ دراز گوش مبارک، اس کا ایک ایک لفظ سنو، کہنے لگا اخرج اللہ من نسل جدی
60 حمارا، میں عام گدھا نہیں ہوں، اللہ نے میرے جد امجد کی نسل سے 60 گدھے مختلف زمانوں میں پیدا کیے، ہم سپیشل گدھے ہیں، کلہم لم یرکبہم الا نبی، ہماری پشتوں پہ صرف نبیوں نے سواری کی ہے۔ یہ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ مختلف زمانوں میں جو ہمارا جد اعلیٰ اس کی نسل میں سے جو یکے بعد دیگرے آئے، نبی اس پہ سواری کرتے رہے۔ آج ہم کسی منکر ختم نبوت قادیانی کو گدھا کہیں تو ہو سکتا ہے FIR کٹ جائے کہ تم منافرت پھیلا رہے ہو، مگر مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ گدھا جو سرکار کے سامنے کھڑا تھا وہ ہم پہ ناراض نہ ہو کہ تم نے کس کمینے کو میرا نام دے دیا۔ میں گدھا ہوں مگر غدار ختم نبوت نہیں ہوں۔ کہنے لگا میرے پیغمبر، گدھا میں ضرور تھا اور ہوں، لیکن لم یبقى من نسل جدی خیری ولا من الانبیاء غیروں کا، ختم نبوت کا عقیدہ اسے بھی پتا تھا۔ کہنے لگا کہ ان 60 گدھوں میں سے سوائے میرے کوئی نہیں بچا، اور نبیوں میں سے سوائے آپ کے کوئی نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ولا من الانبیاء غیروں کا، آپ آخری نبی ہیں جانور ہو کے۔ دراز گوش کہتا ہے آپ آخری نبی ہیں، پھر کہتا ہے آج بائی چانس میری ملاقات نہیں ہوئی، میں سال ہا سال تڑپتا رہا۔ قد کنت قبلک لرجل یہودی، تھا میں یہودی کا گدھا، مالک میرا یہودی تھا، مگر میرے محبوب عاشق میں آپ کا تھا۔ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ قد کنت اتوقع ان ترکبنی، میں توقع کرتا تھا، پاسٹ کنٹینیو ہے، ماضی استمراری، ایک دو بار نہیں، مسلسل میں یہ تمنا کرتا تھا کہ کاش کہ وہ دن آئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو اور آپ مجھ پہ سواری فرمائیں۔ یہ صرف اس کو توقع تھی، لیکن تیاری کتنی تھی اس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ وہ گدھا تھا، اشرف المخلوقات نہیں تھا، خیر الامت کا فرد نہیں تھا، ایک جانور تھا، لیکن سرکار کو اپنی پشت پہ بٹھانا چاہتا تھا، تو اس نے تیاری کتنی کی۔ آج اگر کہا جائے کہ بد عقیدہ سے ہاتھ نہ ملاؤ، کسی گستاخ کی طرف نہ جاؤ، تو لوگ کہتے ہیں یہ اتنی شدت کہاں سے آ گئی۔ وہ گدھا تھا لیکن امیدوار تھا کہ میری پشت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بٹھانا ہے، تو کتنی تیاری کی۔ کہتا ہے وَكُنْتُ أَعْصُرُ بِهِ آمَدَا، گدھا میں یہودی کا تھا، اس نے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے، کاروبار ہے، برادری ہے، کہاں جائیں، کرنا پڑتا ہے ایسا۔ وہ رسی سے باندھا ہوا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، بے زبان جانور تھا، مگر غیرت کتنی تھی عشق کے لحاظ سے۔ کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک اپنی پشت پلید نہیں ہوں۔